بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عبدالمتین صاحب، آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں یہ پیغام تمام ان لوگوں تک پہنچے جو غمگین تھے، ازردہ تھے، پریشان تھے کہ یہ شخص گرفتار ہوا ہے۔ قانون کے راستے سے ہر کام ہوگا، یہ نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کی ہے۔ یہ شخص، اس کی زبان لمبی ہو گئی تھی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ ناقابل بیان ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ میں تو 2-2.5 دن سے، جب سے میں نے وہ سنے، یہ سوچ رہا تھا کہ ہم زندہ ہی کیوں ہیں، ہمیں اس دھرتی پہ ہی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کچھ ہونا ہے۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، اور یہ مسیحیوں کی زندگیوں کو اس بندے نے خطرے میں ڈال دیا، مسلمانوں کو غم میں ڈال دیا۔ اس پر ہمیں قانون کے ذریعے جو قانونی راستہ ہے، حکومت کو سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت کو اپنانا ہے۔ پھر جو ہے اگر کہیں ضرورت ہوگی علماء کی، جس کی یہ نہ کوئی کسی کی جو ہے وہ یہاں نمبر بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ، یہ سب مسلمانوں کی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ریاست اور حکومت کے ذمہ داروں نے بالکل جو سٹیپ لیا ہے، اللہ کرے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اور اس سٹیپ سے کہ مثبت اثرات آئیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ ریاست، جب اس طرح کا کوئی بدماش پیدا ہو جائے تو پھر ریاست کو اس پر بہت پہلے کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن دیر آیت درست آیت۔ اللہ جزائے خیر دے ان سب کو جنہوں نے اس غم کی کیفیت کو، اس ملک کے اندر ایک جو ہے پریشانی کی صورتحال کو سمجھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عصر حاضر میں فتنے نکل رہے ہیں، بالخصوص یہ جو توہین کا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ کرے اور نجات دلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری گزارش ہے۔ یہ نہ کسی، الحمدللہ یہ ہر اس شخص کے لیے خوشی کی خبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن فکریہ لمحہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور اس کے لیے قانون نے جو راستے دیے ہیں ہم سب کو وہ راستے اپنانے چاہیے۔